جی ہاں، ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے، اس ٹرائنگل کی بات کر رہے تھے جس میں ٹیکنالوجی، کانٹینٹ، پیڈاگوجی، ٹرائنگل کے تینوں سائڈس پر ہیں. بات ٹیکنالوجی کی ہو رہی تھی. بات ہم نے کی اینیمیشن کی، ہم نے گرافک ڈیزائن کی بات کی، ہم نے 3D اسپیسز کی بات کی، ہم نے آرٹیفیشل ریئلٹی کی بات کی. اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی لیب کے اندر ایکسپینسو اکوپمنٹ خریدے بغیر، کمپیوٹر تو ہے نا آپ کے پاس، آرٹیفیشل ریئلٹی کریٹ کر سکتے. گیم ڈیزائن، میں آج کل خود کام کر رہا ہوں گیم ڈیزائن کے ایک سینٹر کے اوپر، ایک یونیورسٹی کے اندر. اچھا، اب یہ صرف یہی چیزیں ٹیکنالوجی میں نہیں آتی جو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جن کو ہم جانتے ہیں. ایک بڑی اہم چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جو اب تک ہم نہیں کرتے رہے، بڑا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کلاس روم میں، چاہے بیکن ہاؤس کا اسکول ہو، گرامر اسکول ہو، کوئی اور برانڈڈ اسکول ہو، امریکن اسکول ہو، امریکہ کے اندر کوئی اسکول ہو. ایک ٹیچر اچھا ہے، دوسرا ٹیچر اتنا اچھا نہیں ہے. گٹ فیلنگ ہے، ہو سکتا ہے وہ جو ٹیچر جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اچھا نہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا. ہم کس بیسس پہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر اچھا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کی وجہ سے، اسٹوڈنٹس کی فیڈ بیک کی وجہ سے. ہاؤ اباؤٹ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں کہ ٹیچر کو ہم ہٹا دیں، ٹیچر ہم کہتے ہیں نا کہ لرننگ بہتر بنانی ہے، ٹیچر کو بہتر بناؤ. ٹھیک ہے نا، سارا کچھ اسی پہ ایمفیسس ہوتا ہے نا. اب اس کو آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچیں، مقصد ٹیچر کو بہتر بنانا ہے یا اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو بہتر بنانا ہے؟ ذرا غور سے سوچیں. پچھلے 60 سالوں میں پوری دنیا میں اسکولوں کی ایجوکیشن کو، بچوں کی ایجوکیشن کو، اسکول کے بچوں کی، مڈل کلاس کے، ہائی اسکول کے، چھوٹی کلاسوں کے، کالج کی ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ان کے لیے کلاس روم کنسٹرکٹ کر دیے بڑے شاندار قسم کے. کیا اس سے ان کی لرننگ بہتر ہو جائے گی؟ ہم نے ٹیچرز، فیشنیبل ٹیچرز، ہائی پیئنگ ٹیچرز ہائر کیے، کو بہت تنخواہیں دی، ان کی ٹریننگ پہ بہت پیسہ خرچ کیا. ان تمام چیزوں سے اسٹوڈنٹ لرننگ پہ کیا اثر پڑا؟ یار یہ تم مطلب کیوں کر رہے ہو الٹا سیدھا کام؟ کہ کبھی بلڈنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو، کبھی بلیک بورڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو، کبھی ٹیچر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو. گو ڈائریکٹلی ٹو دا اسٹوڈنٹس، گو اینڈ میئر دیئر لرننگ ان دا کلاس روم. ڈائریکٹلی وہاں پہ جاؤ. وہ کیوں نہیں میئر کرتے؟ وہ انڈائریکٹلی کیوں میئر کرتے ہو؟ جب امتحان ہوتا ہے، امتحان میں تو وہ ہو سکتا ہے اکیڈمی میں جا کے تیاری کر کے آئے ہوں، امتحان میں تو ہو سکتا ہے ان کے پیرنٹس نے تیاری کروا دی ہو، امتحان میں تو ہو سکتا ہے ان کا تکا لگ گیا. مجھے جو چیز چاہیے، میرے نزدیک جو چیز اہم ہے، ایک کلاس آج یہاں پہ ہو رہی ہے 9th کی، اور وہ پاکستان کے کتنے سارے اسکول کے بچوں کی ہو رہی ہوگی جس میں ایک خاص ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے. اس میں کئی کروڑ بچے شامل ہوں گے. مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج ان بچوں میں سے کتنے بچوں کو، ساری جو کلاسز ہو رہی ہیں پاکستان میں، مجھے پاکستان سے مطلب ہے، مجھے اور کسی ملک سے مطلب نہیں ہے، ان تمام بچوں کی لرننگ میں کیا تبدیلی آئی ہے کلاس روم کے اندر بیٹھ کے. ابھی انہوں نے کلاس روم کو چھوڑا نہیں ہے کہ میں میئر کرنا چاہوں گا کہ اس کے ذہن میں کیا ہلچل مچی ہے. یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن ہے. یہ ہائی ٹیکنالوجی یا ایکسپینسو ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے. بڑی مزے کی بات ہے، اور ہم نہیں کر رہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ وی شوڈ ڈائریکٹلی گو ٹو دا اسٹوڈنٹس، اور وہاں پہ ہم دیکھیں کہ ان کی لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور اگر نہیں ہو رہی یا ہو بھی رہی ہے تو اسے میئر کرنے کی کوشش کریں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کو 106 بخار ہے یا 107 بخار ہے، اللہ نہ کرے، یا 100 بخار ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. یو ہیو ٹو میجر اٹ. آپ کا بلڈ پریشر وہ چیک کرتا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ 10 منٹ کے بعد گزر جائیں. تھوڑا سا ہائی ہوا ہے تو تسلی رکھیں.
تو اگر لرننگ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ کتنا ہے؟ یار میئر تو کر لو نا اس کو. ہم نے کبھی میئر کرنے کی کوشش؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم اسے میئر کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے, اور روز کا روز کرنا چاہیے, ہر پیریڈ میں کرنا چاہیے, ہر 2 منٹ کے بعد کرنا چاہیے. تو یہ بھی ٹیکنالوجی کے اندر آ جاتا ہے. ریکارڈنگ آف لرننگ سٹائلز. ہر بچہ جو پاکستان میں اس وقت کلاس میں پڑھ رہا ہے, مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو ٹیچر نے ہوپ فلی یا ٹیکنالوجی نے ہارورڈ کیلکولس کی بات کر لیتے ہیں, اس کو گرافیکلی بھی پڑھانے کی کوشش کی, ڈفرینشیشن, اس کو لنگوسٹکلی بھی پڑھانے کی کوشش کی, ڈفرینشیشن, اس کو اینالیٹیکلی بھی پڑھانے کی کوشش کی, ڈفرینشیشن, اس کو اور طریقے سے بھی پڑھانے کی کوشش کی. 10 بچے جو تھے انہوں نے ایک طرح سے وہ ایک سٹائل پہ ان کی پرفارمنس بہت زبردست تھی, 15 بچوں کی کسی اور میں تھی, 20 کی کسی اور میں تھی. اب میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کروں کہ یہ واقعی ایسا ہے. کچھ اور سوال بنا کے میں نے ان کو گروپ تو کر دیا, کیٹیگریز تو بنا دی, اب میں کچھ اور سوال بناؤں اور ان کے جواب میں پریڈکٹ کروں پہلے سے کہ اگر میں اس گروپ کو دوں گا تو یہ زیادہ اچھا کریں گے, اس گروپ کو دوں گا تو یہ زیادہ اچھا کریں گے. تو وہ ٹیکسٹ بک کا جو فلیور ہے, آئندہ ٹیکسٹ بک کا جو فلیور ہے, وہ ویژول گرافکس والا جو لرنر ہے وہ چینج ہو جانا چاہیے. اور یہ ٹیکنالوجی کے لیے ممکن ہے. آپ کی فکس کتاب نہیں ہوگی نا, اس کا جو نیکسٹ چیپٹر آئے گا انٹیگریشن کا, تو یہ ویژول تھنکر کے لیے وہ انٹیگریشن جو ہم اس کو پڑھائیں گے وہ پھر ہم ویژولی پڑھانے کی کوشش کریں گے, گرافیکلی پڑھانے کی کوشش کریں گے. جو بندہ دوسرے طریقے سے سوچتا ہے, اسٹوری لائک لنگوسٹک سٹائل سے سوچتا ہے, اس کو انٹیگریشن ہم لنگوسٹک طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں گے, پھر بعد میں ان کو کمبائن بھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو کتاب تبدیل ہو جائے گی. مختلف لرننگ سٹائلز کے حوالے سے کتاب تبدیل ہو جائے گی. یہ ایک فکسڈ پرنٹڈ کتاب میں ناممکن ہے. ایک الیکٹرانک کتاب میں دس از لائک کلک آف اے بٹن. اچھا, اس کے بعد سب سے بڑی مزیدار بات, ہمیں فیڈ بیک مل رہی ہوگی. ٹیکنالوجی میں ہمیں اس کتاب کے بارے میں وہ جو گرافکس کے یا ویژول لرنرز تھے ان کی لرننگ کتنی ہو رہی ہے, اس کی فیڈ بیک مل رہی ہوگی. اگر وہاں پر ان کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے, ان کو پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے, ہم ان کو گرافیکلی یا ویژولی پڑھانے کی, پھر بھی ہمارا قصور ہے, ہمیں اسے کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی جو انالیٹیکلی سوچ رہے ہیں, جو لنگوسٹیکلی سوچ رہے ہیں, اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے میں ہمارا یا کیٹیگری تبدیل کریں یا اپنی غلطی کو تسلیم کریں. تو یہ فیڈ بیک منٹ بائی منٹ, ہمیں اتنا قیمتی ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہوگا, کتنے کمپیوٹر سائنس کے جابس اکٹھے ہو رہے ہوں گے جو اس ڈیٹا بیس میں سرچ, ہیوج ڈیٹا جو مختلف لوگوں کی صرف کیٹیگریز بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اور جو ہماری کتاب تھی جو انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشنز تھیں ان کو امپروو کرنے کی. سو سیلف کریکٹنگ اینڈ ایڈیپٹیو. اگر کوئی تیزی سے جانا چاہتا ہے تو اس کو ہم تیزی سے جانے دیں. ایک بچہ ہے جو کام بھی کرتا ہے ورکشاپ پہ, وہ آہستہ آہستہ جانا چاہتا ہے, اس کو آہستہ آہستہ جانے دیں. یہ ساری پاسبلٹیز ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن ہیں جو ایک برک اینڈ مارٹر اسکول میں ممکن نہیں ہوتی. آگے چلیں جی, اس ماڈیول میں ہم نے یہ بات کی, اب اگلے ماڈیول میں آگے چلتے ہیں.